ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. حضرات، میری طبیعت ناساز ہے اور ہمت نہیں ہے میری کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن فضل خداوندی اگر ہو جائے تو سب کام ہو جاتا ہے. یہ عزیز محترم مفتی ایاز صاحب صلی اللہ تعالیٰ کی بڑی کوشش تھی، انتر کوشش تھی. یہ فون پر بھی کہتے تھے اور جب وہاں جاتے تھے میرے یہاں قیام کرتے رہے، جب بھی کہتے تھے کہ وہاں گوا جانا ہے، لیکن قسمت میں لکھا تھا آ گئے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق گوئی کی قوت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا، علماء تشریف فرمائیں، علم بذاتی ہی مقصود نہیں. یاد علم بذاتی ہی بلکہ علم سے مقصود عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے، یہ سب جانتے ہیں. اس کائنات میں درخت، حجر، پتھر، تمام چیزیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. توجہ کیجیے، پتھر بھی ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جایا تھے جنگل بیابان میں، پتھر کو ذکر ہو رہا ہے جیسے ماں اپنے فراق میں روتی بچی کا، ایسی زار و قطار رو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اے پتھر کیوں روتا ہے؟ اس پتھر نے کہا کہ اللہ کا ارشاد وقودہ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جہنم کے ایندھن ہیں کہ میں ان پتھروں میں جہنم میں داخل نہ کر دیتا ہوں. پتھر میں ہو. قرآن نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر خدا کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں. اللہ سن لو انسانوں، توجہ کرو. پتھروں میں خوف، بعض پتھروں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. تو غور کیجیے، آپ پتھر بے جان ہے لیکن ان میں بھی اللہ کی ذکر کی توفیق عطا کی جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کے تہہ میں. سنو کیسا قید خانہ ہے، کتنا بڑا، کوئی بچانے والا تھا وہاں سے. بولو وہی مل حضرت یونس علیہ السلام نے قرآن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ. ولولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ نے فرمایا کہ
اگر تم ہمارا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک ہم تم کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. ذکر کی بدولت ہم نجات دے رہے ہیں تمہیں. غور کیجیے آپ ذکر کیا چیز ہے. مشائخ کو جہاں یہ اس کی اطلاع ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. روحانی بیماری اور جسمانی بیماری ذرا سمجھنا. روحانی بیماری انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. روحانی بیماری کا علاج کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. اور روحانی جسمانی 3 ڈاکٹر ہیں، جالینوس، افلاطون، بڑے بڑے لوگ. اصل چیز کیا ہے یاد رکھنا. جسم نہیں ہے کان کو، یہ جسم بیکار ہے، فانی ہے. اور روح اصل چیز ہے. صحابہ نے پوچھا روح کیا چیز؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اب ربی ہے، یہ نظر نہیں آتی بھائی صاحب روح، لیکن ہے. آپ کہیں گے آج کے اندر روح ہے، تمام جاندار ہیں، لیکن نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی بتائیں آپ. وہ لطیف ہے. انسان جب مرتا ہے تو جسم کثیف ہے، جسم یہاں رہتا ہے، اور روح لطیف ہے، وہ اللہ کی زبان. مقام علین، مقام صدیق، 2 مقام وہاں پہنچتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بڑی عجیب چیز ہے. انسان کے لیے جلا دینے والی ہے، حیات پیدا کرتی ہے اگر ذکر کرے. اور آج اسی ذکر کو ہم نے چھوڑ رکھا. حضرت حکیم الامت علیہ رحمت نے فضل ارشاد فرمایا ہے، شہاب الدین سہروردی، جن کا مناجات مقبول میں بھی نام ہے اور جگہ بھی نام ہے. شہاب الدین سہروردی، بہت توجہ سے سننا میری بات. شہاب الدین سہروردی اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے. 3 دن میں خلافت مل گئی. بولو کتنے دن میں؟ 3 دن میں. لوگ 8 سال پہ، 5 سال پہ، 6 سال سے، 10 سال سے بنائے، ان کو مرید بھی نہیں کیا. اور یہ 3 دن کا آنے والا ان کو شرف خلافت کا مسلط آتا. سبحان اللہ. تمام جتنے مرید تھے شہاب الدین سہروردی، سب کے سب مریدوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ ہم تو اتنے دن سے پڑھے اور یہ 2 دن کا آنے والا. القا ہوا شیخ کو. سنو، شیخ کو القا ہوا کہ تمام مرید بزن ہو گئے ہیں. سنو، تمام مریدوں کو جمع کیا شیخ نے. سب کے ہاتھ میں ایک مرغا دیا کہ وہاں ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ ہو. مرغا ذبح کرنا کیا مشکل ہے مسلمان کے لیے. بولو، وہ تو بھینس اونٹ کر لیتا ہے، کیا ورگا ہے. تمام کے تمام خانقاہ سے باہر نکلے اور ہر مرید کے ہاتھ میں ایک مرغا ہے. سب ذبح کر کے آئے. شہاب الدین بہت دیر میں آئے اور مرغا ذبح نہیں کیا. خاک سارا نے جہارا بحقارت منگر، تم لوگ ان کو بیکار سمجھتے، لیکن خدا کے یہاں سے مقرب ہے، جو دعا کرتے کامیابی ہو جائے. تمام بری حض میں ارے کیوں خلافت دے دی اور مرغا بھی نہیں ذبح ہوا. سبحان اللہ. کام کی کام ہے. بہت بات کرو. شہاب الدین سہروردی کے شیخ نے کہا شہاب الدین اتنی دیر میں آئے اور مرغا ذبح نہیں کیا. رسول اگر آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، جہاں جاتا تھا خدا نظر آتا تھا، کہاں ذبح کرتا ہے. اب معلوم ہوا کہ حقیقت میں صاحب کمال یہی ہے، ہم نہیں ہے صاحب کمال. برسات کا زمانہ تھا، جنگلوں میں گھاس بھری پڑی تھی. شیخ نے کہا شہاب الدین کیجیے اور تمام مریدوں کو تمام ہری گھاس لاؤ. تمام گئے، گٹھا لا کے سامنے شیخ کے سامنے جمع کر دیا گٹھا. اور شہاب الدین اب بھی بہت دیر میں، اب بھی تمام بہت دیر میں سوکھی گھاس، تمام لوگ ہری گھاس لائے اور شہاب الدین بولو سوکھی، تھوڑی سی سوکھی. شیخ نے کہا شہاب الدین جی اتنی گھاسیں پڑی ہوئی ہیں اور تم کو ہری گھاس نہیں نظر آئے؟ کہا نہیں نظر آئے. فرمایا جس ہری گھاس پر
حالات لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہی تھی. سبحان اللہ. مجھے شرم آئی کہ میں اس کو غافل کر دوں. حدیث کے پاک کیا آتا ہے جب تک درخت ہرا بھرا رہتا ہے یاد رکھو اللہ کا ذکر ہرا بھرا رہے گا ذکر کرتے رہے گا. اور سنو آپ لوگ جتنے کرتے ہیں جتنے آپ بیٹھے ہیں جب تک کپڑا صحیح ہے تو آپ پہنتے ہیں, جب میلا ہو جائے تو بولو اتار کے پھینک دیتے ہیں. اب ذکر ختم ہو گیا اس میں تو سبحان اللہ. جب تک آپ پہن رہے تھے پاک صاف تھا اور ذکر کرتا رہتا تھا, جب میلا ہو گیا تو آپ نے اتار لی. لکڑی جب تک ذکر کرتے رہتی ہے بقا رہتی ہے اس کی, اور اگر ذکر نہیں کرتے جلا کے خاک کر دیا جاتا ہے, اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. یاد رکھو بزرگ وہ دوستوں, ذکر بڑی عجیب چیز ہے. آپ کو اگر تعلق ہے ذکر سے تو بہت بڑی کامیابی. اور دنیا یاد رکھنا مسافر خانہ ہے. جی ابھی میں نے رات بیان میں کہا تھا دنیا مسافر خانہ ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں. تماشا لوگوں نے کر رکھا ہے, بڑے بڑے مکانات بلڈنگیں, لیکن وہ مانت نہیں بھائی صاحب. اچھا مقام بنانے کی اجازت ہے. دیکھ لو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہر نبی نے مکان بنایا ہے, شادی بھی کی. سنو ہر نبی نے شادی بھی کی اور مکان بھی بنایا. 2 نبی نے نہ شادی کی نہ مکان بنایا. سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا اللہ نے. قدرت ہے نا اس کی, وہ دکھاتا ہے کبھی کبھی قدرت کا کرشمہ. اور کیجیے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اللہ مریم کا وہ مقام تھا, تمام دنیا مانتی تھی ولی یہ کام ہے اس کا. لیکن جب بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ تو قوم نے کہا یا اخت ہارون, سنو اے ہارون کی بہن کی بغیر شادی کے کیسے بچہ ہو گیا. اب سنو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا, اس لیے کہ ان کی امت میں روزے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے روزے میں بات کرنے کی اجازت ہے, قرآن پڑھنے کی اجازت ہے, ذکر کرنے کی اجازت ہے, سب کچھ کرنے کی اجازت ہے. وہاں روزے کے بعد بات کرنے کی انہوں نے اشارہ کیا. میں روزہ اس بچے سے پوچھو. اب لوگ کہنے لگے یار مذاق کر رہے ہم سے, یہ ابھی تو کہوارے میں پڑھا ہے. سنو بھائی صاحب حضرت عیسیٰ کا پہلے وہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والذکر. سبحان اللہ, کیا اللہ کلام ہے. سنو خدا کی نظر دل گرج جاتا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. اپنا نسب نامہ پیش کر دیا, اور میں کون ہوں, میں کہوں گا کیا ہوں گا, میں نبی بنوں گا, کتاب بھی آئی. سبحان اللہ. دیکھنا خدا کی شان دیکھیے. یہیں سے معلوم ہوتا ہے ہمارا خدا وہ خدا ہے کہ دنیا کے بت بیکار ہیں, سکے سے کوئی طاقت نہیں میں. بزرگوں دوستوں تو ضرورت ہے ذکر کی, اللہ سے تعلق رکھنا ضروری, خوف خدا ہونا ضرور ہے. مالک ابن دینار بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں, بہت بڑے اونچے مشائخ. حج کو جا رہے تھے, ذرا سمجھنا بہت ساتھ کام کی بات ہے. حج کو جا رہے تھے مالک ابن دینار, مرید پیچھے شیخ آگے. مقام تھا مالک ابن دینار کا. راستے میں ایک نوجوان 18 سال کی عمر کی ملاقات ہوئی. مالک ابن دینار نے کہا صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت جی جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں میں بھی جا رہا ہوں. اس نے کہا
آپ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی حج کو جا رہا ہوں، تو سمجھنا بہت کام کی بات ہے، ہاں دل میں رکھ لینا، فائدہ ہوگا۔ مالک ابن دینار نے کہا صاحبزادے نہ توشہ ہے، نہ راہ ذرا ہے، اور نہ سواری، کچھ بھی نہیں۔ سنو خدا کی قسم، اس کے دل میں خدا کی محبت کی چنگاری بہہ رہی تھی۔ نوجوان نے کہا حضور مہمان بن کے جا رہا ہوں خدا کا، خدا کھلائے گا تو کھاؤں گا، نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں۔ سبحان اللہ، توکل علی اللہ، یقین کامل۔ آپ کا یقین بیوی پر، دوست پر، دکان پر، ان کا یقین خدا پر۔ اور کہا حضور 2 سواریاں میرے پاس میں ہیں۔ کہا ایک نظر نہیں آ رہی؟ کہ جب مصیبت آتی ہے جو صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، جب نعمت ملتی شکر کی سواری پہ 2 سواری، اور پوری دنیا کی زندگی یہی گزر رہی ہے بھائی صاحب، اچھا یا برا، پریشانی ہے نہیں۔ مالک ابن دینار نے، حضرت امام غزالی نے لکھا، سنو کان کھول کے، پیر کامل ہونے کی پہچان۔ اگر کوئی مرید کوئی اور شیخ آ جائے اس بستی میں تو وہ ان لوگوں کو روکے نا، اگر روکتا ہے تو پھر دھوکہ و فریب کر رہا ہے، کیا معنی کیوں روکتا ہے؟ مالک ابن دینار نے مرید سے کہا اس کے ساتھ رہو کچھ ملے گا۔ بڑے بڑے مقامات ہو کے رہے، ایک مقام آتا پہلے یلملم، پہلے لوگ سواری حج کو جاتے تھے، پانی کے جہاز سے عورت جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے، تمام کے تمام حاجی موجود ہیں جہاز میں پانی کے۔ کپتان نے اطلاع دی کہ مقام یلم آ چکا ہے، تمام حاجی احرام باندھ رہے ہیں۔ احرام کیا ہے؟ ایک چادر اوپر ایک نیچے، ٹوپی اوڑھنے کی اجازت نہیں بھائی صاحب، چاہے شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، چاہے نبی کی نہ ہو، چاہے صحابی کی نہ ہو، لیکن ٹوپی اوڑھنے کی اجازت بولو، مجنونانہ زندگی ہوتی ہے۔ فنا کا فنائیت کا مقام حاصل ہو رہا ہے، بغیر اس کے کچھ حاصل تھوڑی ہوتا ہے۔ فنا کے بعد بقا آتی ہے بات۔ مالک ابن دینار نے، سب نے احرام باندھ لیا، اس نے احرام نہیں باندھا۔ مالک ابن دینار نے کہا صاحب زیادہ احرام باندھو، سب نے باندھا، اور تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا۔ ہر حاجی کو حکم یہی، اوپر چڑھے جب یہ پڑھے، نیچے آوے جب یہ پڑھے، ادھر جاوے، ہر آپ نے کہا السلام علیکم، نے کہا لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ۔ مالک ابن دینار نے کہا، سمجھایا، اس نے کیا کہا سنو، ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم نوجوان ہے، اس کے دل خدا کی محبت میں جل بگر ہے۔ کہا ڈر لگ رہا ہے، کہا کیا ڈر لگ رہا ہے؟ کہا میں کہوں لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آ، لا لبیک، تم ہمارے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہو۔ اللہ، مالک ابن دینار نے سمجھایا اور کہا یا بمورا یا نیابم جسجوئے می کنم، یا بمورا یا نیابم جسجوئے می کنم، حاصلات یا نیایت آرزوئے می کنم، پاؤں اس کو یا نہ پاؤں جسجو کرتا رہوں، پاؤں اس کو یا نہ پاؤں جسجو کرتا رہوں، حاصل ہوئے یا نہ ہوئے آرزو۔ سبحان اللہ، کیا چیز! ہمارا کام تو عبادت کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی قسم کیا عجیب شعر ہے، پاؤں اس کو یا نہ پاؤں جستجو کرتا رہوں، حاصل ہوئے یا نہ ہوئے آرزو۔ سبحان اللہ، تعلق معلّہ کی بات ہے، جو خوف خدا اس کے دل میں ہے۔ یاد رکھیے خوف خدا ہونا بہت مشکل ہے، اگر خوف خدا ہو جائے تو ایمان سے کامیابی مل جائے، زندگی آنے کا مزہ حاصل ہو جائے گا۔ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد احرام بنوا دیا، بڑی بڑی کرامتیں۔ آخر میں سنو حاجی کیا ہوتا ہے،
حاجی آخر میں مینا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، پھر مینا پہنچتا ہے، تمام کے تمام حاجی قربانی کرتے ہیں. اللہ اللہ، ہر آدمی قربانی کر رہا ہے. مالک نے دینار کو دیکھا کہ کونے میں کھڑا ہے اور رو رہا ہے. کہا صاحبزادے کیوں روتے ہو؟ قربانی کرو آپ بھی. کہا حضور یہ اللہ کے گھر آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ گھر میں آ کے بجائے اپنی جانوں کے قربان کرنے کی جانوروں کو قربان کرنا ہے. اور یوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا. انی ازبحک فانظر ماذا تری قال یا ابتی سبحان اللہ. حضرت نے لکھا ہے مقام پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے، حاجرہ سے، پہلی بیوی سارہ، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حاجرہ سے اولاد یہی. تو شیطان نے کہا، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی سے، حاجرہ سے، دوست کی یہاں دعوت ہے، کپڑے پہنا دو، غسل کرا کے میرے ساتھ کر دو. جب لے کے چلے چلو ابراہیم، شیطان نے سوچا اگر یہ عمل ہوگا تو قیامت تک چلا چلے گا، ابھی کام ختم کرو. حاجرہ سے کہا، حاجرہ کہاں گیا تمہارا بیٹا؟ کہاں جاتا ہے؟ دوست کے یہاں دعوت میں نہیں گئے. رسول حضرت ثانی نے کہا یہاں پر کبھی کبھی شیطان جھوٹ نہیں بولتا اور ہم ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. شیطان نے کہا اللہ کا حکم ملا ہے قربان کرنے کو، تو حضرت حاضر رونے لگی. یہ سمجھ کے کام بن گیا میرا، آگے میرے جال میں. حضرت حاجرہ نے کہا، شیطان نے کہا حضرت حاجرہ نے کیوں روتی ہو؟ سنو، یوں کہ میں یوں روتی ہوں، انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب اللہ نے ان کو قربانی کا حکم دیا تو میں بھی چھری میں ہاتھ لگا قربانی میں شریک ہو جاتی ہوں. وہاں سے بھاگا 3 جگہ. بیٹے سے کہا اسماعیل کیا کر رہے ہو تم؟ آج تک کسی نے قربانی نہیں دی، بیٹے نے، تم دے رہو. تو کہا اللہ کا شکر ہے میرے باپ قربان کرنے کو تیار ہے اور میں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. اور ایک بات اب سنو، حضرت اسماعیل نے کہا بجان ایک بات کہوں، بلکہ 2 باتیں. جب آپ مجھے قربان کرو اللہ کے راستے میں تو میرا منہ کرنا نیچے اور پیٹھ اوپر. کہا کیوں؟ کہا بجان بدری محبت غالب نہ آ جائے، خدا کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اللہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ میرے شہید کی مجھے قتل کرنے کے بعد، قربان کرنے کے بعد میرا کرتا میرے ماں کو جا کے دکھا دینا تاکہ کبھی کبھی وہ تسلی لینی کرے گی. اللہ. یہ ہے قربانی بھائی صاحب. ہماری کیا زندگی، کچھ بھی زندگی نہیں. اللہ سبحانہ. تو مالک ابن دینار نے کہا، انہوں نے قربانی دی بیٹے کو اور میں بھی قربان، اور یہ کہنے کے بعد کا جان دی ہوئی اسی کی تو یہ حق ادا ہوا. یہ کہنے کے بعد کل میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور قربان ہو گئے. پکا دیا. آواز دینے والے نے آواز دی، اس نوجوان کی حج کی بنا پر تمام حاجوں کا حج قبول ہو چکا ہے. سبحان اللہ. وہ دوسروں زندگی ہوتے ہیں. اللہ کی معافی صحابہ نے کیا محنت کی ہے، بہت سمجھ. انبیاء علیہ السلام نے کتنی قربانی دی. یہ دین رسنی ہے بھائی صاحب، بڑی محنت سے آیا ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جلاد سے کہا یہ دیکھنا یہ آخری کلمہ کیا کہتا ہے. حضرت سعید ابن جبیر صحابی ہیں جلیل القدر، ان کو تلوار دے کے کاٹنے والا سوا کر یعنی شہید کر رہا ہے. تو حضرت سعید ابن فرمایا فول وجهك الشطر المسجد الحرام، اے اللہ میں مر رہا ہوں لیکن میرا منہ قبلے کی طرف. سبحان اللہ. کیا زندگی تھی. جلاد نے کہا تو قرآن پڑھائے، پڑھ دے
نہیں جانے. اور دیکھ اینما تولوا فثم وجه اللہ، اے اللہ میں نے اندر قدرت دی ہے. اور اب پلٹ کا منہ نیچے کر دے، منہ نیچے کر دے پھر اوپر. اب دیکھ کیا کہتے ہیں، منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن چھوڑیے، خدا کی قسم قرآن پڑھیے مزہ آ جائے گا، سکون قلب حاصل ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا کے رہنے والوں کہیں سکون نہیں خدا کی قسم. قرآن میں جو سکون ہے کسی چیز میں سکون نہیں. اور آج مسلمانوں نے قرآن پڑھی، انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، بڑے قاری کے دفتر میں مرے صاحب کے چکر. نہ کتابوں سے نواز نظر سے پیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. یاد رکھو بزرگوں دوستو، ایک نگاہ پڑ گئی کسی ولی کامل کی تو بیڑا پار ہو گیا بھائی. اللہ والوں کی صحبت میں زندگی بن جاتی ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی قطب عالم ہمارے علاقے میں، سبحان اللہ، بڑے عجیب حالات تھے. فنا فی اللہ کا مقام، حاجی امداد اللہ کا بھی مقام فنا فی اللہ کا. مکے کی سرزمین میں حاجی امداد اللہ نے کبھی کالا جوتا نہیں پہنا. سنو، بہت شاگردوں نے مریدوں نے پیش کی کا نہیں. جب زیادہ اصرار کیا تو حاجی امداد اللہ نے فرمایا جب سے غلاف کعبہ کالا دیکھا ہے جوتی کالی پہنتے ہوئے شرم آتی. سبحان اللہ. کبھی پیر پھیلا کے مکے میں نہیں سوئے. خادم کہتے تھے کہ حضرت آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ پیر پھیلا دیں. فرمایا مالک کے سامنے غلام کی کیا طاقت ہے پیر پھیلا کے. بڑے واقعات حاجی امداد اللہ. اور ایک بات اور سننا، بہت کام کی بات ہے. حاجی امداد اللہ تھانہ بون کے رہنے والے، پیر کے تلاش میں تھے. فرض کا درجے میں کہ ہر آدمی کو اپنی کسی شیخ سے تعلق ہونا چاہیے، مرید ہونا چاہیے. حاجی امداد اللہ صاحب پیر کے تلاش میں تھے کہ پیر واصل اللہ تک پہنچا دے. بہت پریشان تھے. ذرا سنو، ایک دن آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. بہت کام کی بات ہے. اور آقا نے فرمایا امداد اللہ کی جی اس سے مرید ہو جاؤ. سنو، سبحان اللہ. سند دی، سند، نام نہیں بتایا، پتہ نہیں بتایا. بغیر محنت کے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. نہ نام بتایا نہ پتہ بتایا. اب تلاش کر رہے حاجی صاحب، تھانے بون میں نہیں ہے، جلال آباد میں نہیں ہے، سہارنپور میں نہیں ہے، میرٹھ میں نہیں، مظفر نگر نہیں، دہلی، تمام تلاش کر رہے ہیں. ایک دن ایک لوہاری گاؤں ہے تھانہ بھون کے قریب، وہاں چلے گئے. اور وہاں جانے کے بعد اندر جو مسجد میں داخل ہوئے تو ایک میاں جی بیٹھے بچے کو پڑھا رہے ہیں. معان خیال آیا کہ یہ وہی شبیہ ہے جو آقا نے دکھائی. سبحان اللہ. اندر جا کے جب مسافر کیا نا، سنو، کہا کچھ نہیں. حاجی امداد اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا. مسافر کیا تو میاں جی نور محمد نے کہا امداد اللہ خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. حضرت اب تک تو میں کرتا آپ کو یقین ہے کامل ہے، جب تک آپ مجھے بیعت نہیں کریں گے یہاں سے نہیں جاؤں گا. اور کیجیے آپ وہاں جو مقام حاجی صاحب کا، آپ غور کیجیے ذرا. ایک بات بتاؤں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. حاجی امداد اللہ صاحب عالم تھے، وہ لوگ غلط بیان کرتے ہیں. عالم شاہ حضوری بہت بڑے بزرگ تھے جلال آباد میں، ان سے پوری سہ ستہ پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی، ترمذی پڑھی، ابن ماجہ، سب کتابیں پڑھی. اور حاجی امداد اللہ صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت کون ہوئے؟ سنو، مولانا شیخ علی تھانوی 1300 کتابیں لکھی، حکیم الامت. اور کیا مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند،
اور مولانا رشید احمد گنگوئی، تینوں مرید ہیں۔ بتاؤ جب ایسے لوگ مرید ہو سکتے ہیں تو ہم سب کو بھی تعلق ہوتا ہے کسی بزرگ کے تعلق۔ حاجی امداد اللہ کا ایک مقام تھا ہمارے ساتھ، مولانا شیخ علی تھانوی کا ایک مقام تھا، کیا مقام تھا؟ معلوم ہوتا ہے کسی نہ کسی سے فیصلہ، ہر مریض کو چاہیے کہ وہ کسی کا کسی علاج والے کا ہاتھ میں ہاتھ دے۔ حضرت گنگوئی کی خدمت میں ایک شخص آئے، سنو، پہلے لوگ بہت سادہ ہوتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، بہت سادہ تھے، جو دل میں تھا وہی باہر تھا، جو باہر تھا وہی دل میں تھا۔ مرید ہوئے حضرت گنگوئی کے ایک شخص، اور اس نے مرید ہونے کے بعد کا حضرت میں ہر گناہ سے، تمام چیزوں سے، چوری سے، سب سے توبہ کر لی۔ حضرت آپ نے ایک چیز سے توبہ نہیں کرائی، کہا کیا؟ کہا میں افیم کھاتا ہوں۔ حضرت نے کہا توبہ کر لو، اب توبہ کر لی، نے افیم نہیں کھاؤں گا۔ افیم کھاتا تھا بہت، ہو اب بیمار ہو گیا۔ بیوی نے بھی کہا افیم کھا لو، حکیم نے، ڈاکٹر نے بھی کہا، سب نے کہا اب توبہ کر لی ہے، شیخ کے ہاتھ پر مرنا منظور ہے لیکن افیم نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، سنو ملفوظات میں حضرت تعالیٰ کی صحت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو شیخ کے ہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہی جن نے توبہ کی تھی، اس نے سلام ملام کرا۔ حضرت نے فرمایا بہت دن میں ہے کہ بیمار تھا بہت زیادہ، اور میں 2 مہینے 2 روپے کی چاندی کے روپے 2 کی میں افیم کھاتا تھا۔ اب میں نے توبہ کر لی تو شیطان نے کہا بہت بڑھیا ہوا کہ 2 روپے بچے کرے ہر مہینے میں۔ میں نے کہا یہ 2 روپے بھی اپنے شیخ کو دوں گا، تجھے نہ تیرے نفس کو پورا نہیں کروں میں۔ بھائی صاحب ایسے لوگ ہیں، تعلق مالدار بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دے، ایمان کامل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ معاف فرما کے یاد رکھے، بڑے سے بڑا مجرم 99 قتل کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا۔ اللہ کتنا بڑا ظالم توائی تھا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، نہ جانے آدمی کب زندگی بدلتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ خوف پیدا ہوا، بستی والوں سے کہا، اس نے چلو سنو کام کی بات ہے، اس نے گاؤں والوں سے کہا کسی عابد کا پتہ بتا دو۔ دیکھ لو، سن لو کان کھول کے، عابد میں اور عالم میں بڑا فرق ہے۔ 100 عابدوں پر 1 عالم خالی ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے۔ وہ اس نے عابد کو بتا، پہلے زمانے میں جنگلوں میں عبادت بہت کرتے تھے، بہت جنگلوں میں یہ روحانیت تھی پہلے زمانے کے اندر۔ اب کس کو منع کیا؟ آپ نے منع فرما دیا۔ ایک عابد تھا، اس کے پاس گاؤں والوں نے بھیج دیا کہ جاؤ کہہ دو۔ وہ جو گیا اور اس عابد سے جو انہوں نے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے بلا وجہ، اتنا بڑا ظالم ہوں میں، عابد ڈر گیا، اتنا بڑا ظالم ہے۔ اس نے عابد نے کہا آج ان کو تھا نہیں، اسے معلومات کی تھی نہیں۔ اس نے کہا تو خود چھوڑے تیری نجات کیسے ہوگی، تو تو بہت بڑا مجرم خطا وار ہے۔ ان نے نکال کے تلوار عابد کو ختم کر دیا، حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر بستی والوں سے کہا، بستی والوں نے کہا بے وقوف، ہم نے مکہ میں چوری کو ختم کیا، کسی عارف باللہ کا جو عالم بھی ہو، عارف بھی ہو، بزرگ ہو، اس کا پتہ بتاؤ، عابد نہیں چاہیے مجھے۔ تو لوگوں نے کہا فلان جگہ عابد بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ وہ پہنچا اور اس نے کہا، اس عالم سے، عارف باللہ سے کہا میں نے گناہ کیے۔ اس نے کہا کیوں نہیں تیرے گناہ معاف ہونے کی؟ سنو کیوں نہیں ہونے کی؟ 70 سال کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، تمام گناہ خدا معاف ہوتے، تو پھر بھی کلمہ وہ ہے کیا مانے؟ لیکن شرط ہے، سنو، اس عالم نے کہا، اس عالم نے کہا شرط یہ کہ جس بستی میں جو رہتا ہوا تمام کی تمام گناہگار کفار فارغ صحابہ سے پر کردار مسلمان رہتے ہیں، جب ان پہ رحم ہونے کی قیمت اس بستی کو چھوڑ اس بستی میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اگر مجھ سے راضی ہو جائے اللہ تو میں اپنے وطن کے عزیز کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آیا حدیث میں آتا ہے، یہ قصہ ویسا نہیں ہوا، ایسا کہ حدیث کا قصہ ہے۔
حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آیا گناہ گار اور انہوں نے اپنے وطن آ کے سب سامان لیا اور لے چل پڑا. جب راستے میں چل رہا تھا وہاں منزل پر نہیں پہنچا ملک الموت آ گئے. موت کا وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت مقرر ہے. ایک میں ادھر ہوگا میں ادھر ہوگا ویسا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے اس کو شعر میں کہا یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے. یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے اور زندگی موت کی آنے کی بہت ضرور آگی بھاشا بڑے سے بڑا ہوتی نہ ہو. اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کو فرشتوں نے کہا ہم نکالیں گے منزل پر نہیں پہنچائیں گے. توبہ تو کی. رحمت کے فرشتوں نے کہا توبہ تو بس چکا ہی ہے. حدیث میں آتا 2 کوئی کے دربار خدا بندی میں حاضر ہوئے. کہا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما جہاں سے چلا ہے جہاں جانا چاہتا ہے زمین کو ناپ تو سنو زمین کو ناپ. اگر اس زمین کے قریب ہے جہاں چلا تو عذاب کا فرشتے اور اگر اس زمین کے قریب ہو چکا ہے جہاں جانا چاہتا تو رحمت کے یہاں یہ حکم فرمایا اور اس زمین سے کہا زمین تو دور ہو جائے. سبحان اللہ. رحمت ایک بہانہ ہے اللہ تو رحمت راز اور اس کا تو دور ہو جائے تاکہ میرا بندہ میری رحمت میں آ جائے. بزرگوں دوستوں بڑے سے بڑے مجید بڑے سے بڑا خطاوار کیوں نہ ہو لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے. رحمت کرتا ہے. صبح شام تک بھائی صاحب نافرمانیاں کرتے ہیں. صبح شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں. ہر گناہ کو دیکھتا ہے ہر نیکی کو دیکھتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ صحیح معنی میں زندگی گزارے تو کامیابی ہو جائے. اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہو نمازیں ہماری ہوں. آج سنو کان کھول کے بزرگوں نوجوانوں آج سکون نہیں ہے مسلمان. سنو کان کھول کے سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ اللہ سے تعلق نہیں ہے. نمازیں ہماری میرے شیخ فرمایا کرتے رحمت کہ آذانیں صحیح نہیں ہیں تکبیریں صحیح نہیں ہیں. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رہ گیا فرچہ تلقین غزالی نہ رہی. اللہ کے آپ پتے گزری آثار و نشان سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن نسرا پہ چلنا چھوڑ دیا. آج مسلمان کہاں ہے بھائی صاحب؟ ہر گناہ سب سے آگے یاد سن لو. بڑے بڑے واقعات بڑے بڑے حالات ہیں اور جو بوئے گا وہی بولو. جیسے حکومت ظالم اگر آتی ہے صرف اسی بنا پر کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. نمازی ہماری صحیح نہیں قرآن پاک ہمارا صحیح نہیں. ہر چیز اور تو بہت بڑی بات ہے. اور چیزیں تو ہے نہیں. مسلمانوں کو زندگی اوپر سے سنو شریعت کہتی ہے تم جب مسلمان ایک ملے سلام کرو. بولو کیا ہے سلام کرتے نہیں اس سلام حدیث میں آپ سلام کو پھیلاؤ. سلام کو پھیلاؤ جو مل جائے اس کو سلام کر لو. آج ہمارا عالم ہے بندگی کہتے ہیں نمسکار کہنے کے حضرت خالی میں لکھا جائز نہیں ویسا جائز نہیں نمسکار کہنا. آج شریعت کہتی دانے ہاتھ میں تو پانی پیو اور آپ بولو بائیں ہاتھ میں. شریعت کہتی 3 سانس میں پیو اور آپ 1 سانس میں پیتے ہیں. شریعت کہتی بیٹھ کے کھانا کھاؤ تناول فرماؤ اور آپ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. کیا زندگی بھائی صاحب؟ ہر کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. یاد رکھو شریعت کے خلاف اللہ جس ذات نے پیدا کیا ہے. ایک بات سنو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچا. بڑی عبرتناک واقعہ سنیے. نوجوان پہنچا حضرت میں معذور ہوں. شیخ نے فرمایا معذور ہو کہ نہیں ذرا سنو. شیخ نے فرمایا حضرت جنید بغدادی نے کہ میری خانقاہ میں ایک آنکھ نہیں سنو ایک آنکھ دے دو 2 لاکھ روپے لے لو. آپ بھی یعنی کوئی آپ میں سے کہ 2 لاکھ روپے لے لو آنکھ دے دو کوئی تیار دنیا میں نہیں جائے. شیخ نے فرمایا میری خانقاہ میں جس کے ایک آدمی 5 لاکھ روپے لے لو ایک ہاتھ دے دو. نہیں حضرت میں 5 لاکھ روپے نہیں دوں گا اور ہاتھ نہیں دوں گا. شیخ نے فرمایا میرے خانقاہ میں
10 لاکھ روپے دے دو اور ایک کام دے دو. انہوں نے حضرت سبحان اللہ. اس نے کہا نہیں دوں گا. شیخ نے فرمایا کروڑوں روپے کا ڈبہ لے پھر رہا ہے ظالم, کروڑوں روپے کا ڈبے لے پھر رہا ہے بھائی صاحب. کیا اللہ نے یہ تو آپریشن ہو رہا ہے دل کا, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, گارنٹی کوئی ہے بولو؟ کوئی گارنٹی نہیں. ڈاکٹر بھی کہتا ہے گارنٹی نہیں ہے. اللہ جن نے دل دیا, جن نے ہاتھ دیے, جن نے آنکھیں دی, جن نے پیر دیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سلور حسن بدان باس ہوا. ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور ایک ٹانگ بڑی ہوتی ہے اور بڑے مزے میں چلتے. اور یہ دیا کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا. کتنی شاندار آنکھ, سنو سب بیٹھے, کتنا بہترین آنکھ ہم نے ادا کیا. کیسے دیا اللہ میں دل کر دیا ہے, کچھ چیز کا بھی نہیں دیا بھائی صاحب. آج عبرتناک واقعہ, سب لوگ اپنے دل کو گھماویں اور نیچے کریں اور سوچیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی ارشاد, تم ہماری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. سنو نوجوانوں مسلمانوں, کہاں ہیں آپ لوگ؟ اللہ کتنی نعمتیں, اعلیٰ درجے کا لباس, اعلیٰ درجے کا مکان, کوئی بات نہیں ہے. آپ بہترین مکان بناؤ, ممانعت نہیں ہے. اعلیٰ درجے کا لباس پہنو, شریعت کے روم ہے, شریعت کی بات حساب میں نہیں, بہترین کمرہ. ارے ایک بات سنو, اللہ نے مال کی محبت دل میں ڈالی ہے. سنو بھائی صاحب, میں نہیں کہوں گا, اللہ کا حکم کرنا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله. اور آگے زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. سبحان الله. کیا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. کیا دنیا میں ایسا بھی نہیں. مال غنیمت کا مال آیا. سنو, اتنا مال تھا کہ سونا اور چاند, ہیری جواہرات حضرت عمر فاروق آئے. اتنا مال تک کہ ایک آدمی دو آدمی کھڑے ہو جائے جب بھی مال نہیں آتا. اتنا مال, ہیرے جواہرات کھڑے ڈھیر جواہرات. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے مال میں نہیں کہتا, میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے محبت, تو اللہ نے دل میں ڈالی ہے مال کی. اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اس میں خرابی ہے وہ نکال دے, جو اچھا ہی عطا فرما دے. مال فی نفسی خراب نہیں بھائی صاحب. کن نے کہہ دیا مال اللہ تعالیٰ اگر عطا فرماتا ہے محنت کرو کماؤ, کن نے کہہ دیا ہے. لیکن تعلق کس کے ساتھ ہے بولو؟ اللہ کے ساتھ. مال سے محبت نہ, مال تو بیکار چیز ہے بھائی, بیکار بالکل, خدا کی قسم. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ, سنو آخری بات ہے مولانا, اور بڑے واقعات بزرگان دین کے. مولانا قاسم رحمۃ, ہمارے بزرگان دین اسلام بڑے ولی کام تھے, سب بزرگ تھے سبحان اللہ, تقویٰ اور طہارت تھی ان کے پاس. مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند قائم کیا, وہ مسجد میں اشراق پڑھنے بیٹھ رہے تھے. اشراق کا وقت قریب تھا. ایک شخص آیا, سنو بھائی صاحب, میں وہاں کے علماء سے کہتا ہوں, اپنے علاقوں میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں توکل کر لو, اللہ بہت دے گا بھائی, یقین کامل. ایک بات اور سنو, رابعہ بصریہ حضرت نے لکھا ہے, رابعہ بصریہ نے 41 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سنو کا اللہ کہاں تو بات سنو, حضرت رابعہ بصریہ نے عشاء کے وضو سے 41 برس تک فجر کی نماز پڑھی ہے. اللہ کیا مقام ہے.
مرید کس نے ہے؟ حضرت حسن بصری سے۔ ایک دن اپنے پیر سے ملاقات کے لیے گئیں تو جا کے دیکھا پیر صاحب گھر میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا وہ سمندر کے کنارے اللہ اللہ کرنے گئے جی بولنے میں۔ سنو، اب جا کے جو دیکھا تو حضرت حسن بصری نے اپنا مصلی بچھا رکھا ہے پانی پر۔ سنو، کرامت کے ذریعے ہو رہی ہے۔ رابعہ نے بچھایا مصلی ہوا پر۔ سنو، پیر کی نماز پانی پر اور پیرنے کی نماز مصلی ہوا پر معلقہ۔ پیر میں کمال ہوگا تو میں طاقت سقاوت میں ہوگا تو روٹی میں آئے گا۔ اگر انجامی ٹیم ہے منزل پہ انجل پہنچے گا۔ بس جناب دونوں نے مصلی لپیٹا۔ سنو، رابعہ نے بھی اور حضرت حسن بصری نے۔ حضرت رابعہ نے کہا حضور کوئی کمال نہیں ہے آپ کا، نہ میرا کمال۔ سنو، یہ کہا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میں نے کہا جانور جوڑ رہے ہیں، کبوتر اڑ رہا ہے، چیل اڑ رہی ہے، آپ نے کمال دیا مچھلی تیر رہی ہے، کمال نے کمال اتباع رسول ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رابعہ بصریہ کو خدا پر بھروسہ یقین، تمام رات اللہ اللہ کرتی تھی ساتھ۔ ایک دن وہ تہجد پڑھ کے لیٹ گئی، چور آیا، جتنا سامان تھا چادر میں باندھ کے لیٹ چلنے لگا۔ اب جب وہ چور سامان لے کے چل رہا ہے تو دروازہ نہیں ملتا۔ دیکھا، من کان اللہ کان۔ ایک مرتبہ گیا، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ آواز ہے، اے رابعہ بصریہ کی چوری کرنے والے، اگر وہ جاگ کر وہ سو رہی ہو تو اللہ حقیقی مالک جاگ رہا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 2 روٹی تھی صرف گھر میں، کائنات میں کچھ نہیں تھی۔ دروازے پہ آواز دی، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ قرآن چلا، وام السائل فلا تنهر السائل، دو مت جھٹ، اگر فقیر حقیر میں دے دو۔ رابعہ نے خادمہ سے کہا دونوں روٹی یہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ، کچھ بھی نہیں بھائی صاحب، بس 2 روٹی تھی۔ دونوں چلی گئی روٹی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ سے آواز دی، کسی نے دستک دی۔ رابعہ نے کہا خادمہ سے جا کر جب وہ سننا ذرا دل میں رکھنا، یہ بات بڑے کام کی بات ہے بھائی صاحب۔ دروازے پہ گئی خادمہ، کہا فلاں نے جو معتقد ہے رابعہ نے کہ یہ کھانا بھیجا ہے۔ رابعہ نے کہا دنوں کتنی روٹی؟ اس میں روٹی تھی 18۔ کہا واپس کر دو، ہمارا کھانا نہیں۔ سنو، ہونا والے سن لو، ہمارا نہیں کھانا، ہم نے خدا کے نام پہ 2 روٹی دی، ہو جائے جتنی بولو 20۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 دے گا اللہ میاں۔ اللہ کا وعدہ، ان اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ رابعہ نے کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، واپس کرو۔ سن لو، غور کرو، یہ کھانا ہمارا نہیں، واپس کر دو۔ وہ واپس لے گئی۔ اس نے کہا، اس نے آن لانے والے نے کہا کیوں واپس کر دیا؟ کہا اللہ کے نام پہ 2 روٹی بیچی تو 20 روٹی وہاں سے 2 روٹی میں نے کھا لی رات۔ کہاں ہمارا حال، ہماری زندگی کہاں ہے بھائی صاحب؟ غفلت میں گزر رہی ہے، تعلق ماللہ ہے ہی نہیں، کہاں نہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھو، مولانا قاسم رحمت یاد آئی بات نہیں، بھول گئے میں یاد۔ قاسم، مولانا قاسم کے پاس اشرفی لے کے آئے کوئی آدمی۔ سنو، ارے یہاں کچھ حقیقت نہیں بھائی صاحب، اشرفی کہاں ہے آپ؟ خزانوں کے خزانے ان کی سامان تو لوگ لٹا دیتے ہیں اللہ والوں کو۔ بس جناب مولانا قاسم نے کہا مجھے دل لے جاؤ، آگے کا چلو آگے۔ اب ذرا سنو، جب چلنے لگا نا، مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں میں کیا ڈالی بولو؟ اشرفی۔ ارے میاں کہاں ہوا، تعلق تو کر لو اللہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کے مضبوط، اللہ کے تمام پیر تابع ہے، غلام ہے۔ مولانا قاسم رحمت اللہ آئے جب اشراف پڑھ کے نکلے، انہیں کیا پتہ ڈیوٹی میں اشرفی ڈال نہیں۔ مولانا نے دیکھا، سنو، حضرت خان نے کہا، مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ نے ڈیوٹی کو اٹھا کے کہا کہیں یہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں اس کے لیے۔ سنو، جھوٹ
دھوکہ، فریب، قتل و غارت، ڈکیتی. حضرت فرمایا کچھ لوگ اس کے لیے ذلیل ہوتے ہیں اور الٹ کے ساتھ نہیں یہ ذلیل ہوتی ہیں. اللہ والوں کے ہاں تو کچھ ضرور کمی نہیں بھائی صاحب، وہاں تو بس اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اگر آ جائے تو پرواہ نہیں، نہ آ جائے تو جب پرواہ نہیں ہے. بزرگ کو دوست حالات ایسے ہی کیا بن گیا. وقت ہے صاحب، وقت ہے، آپ بات کیجیے. وقت ہو گیا؟ نہیں آپ بات کیجیے. طبیعت خراب ہے یہ تو ان حضرات کی توجہ ہو رہی ہے. حقیقت میں نے طبیعت بہت خراب ہے. کل بہت طبیعت خراب ہوئی، کئی گھنٹے میں بے ہوش رہا، صبح سے لے کے 11-12 بجے. اور اب بھی میری طبیعت صحیح نہیں. ابھی میں سننے کے لیے بھی گیا تھا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک بات سن لو کان کھول کے. اگر اللہ کی مرضی کی موافق زندگی بسر بولو کرو کہو کرے. ایک بات سنو، اگر بیٹا نافرمانی کر رہا ہے باپ کی تو نہیں جینے کا باپ. سن لو کان کھول کے. اگر بیٹا نافرمانی کر رہا ہے تو باپ مان نہیں دے گا. ایسے اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ بھی تم کو سکون کہاں ملے گا بھائی. کیا حقیقت ہے، کیا دنیا ہے بیکار. دنیا فانی، مرنا ضرور ہے. اور کرامن کاتبین یعلمون، رائے کی برابر بھی عمل کیا ہے تو سب سے جاتا ہے. سب سے بالکل سب سے چھوٹی بھی بات بہت بھی بڑی بھی سب آئینہ ہو جائے گی. یاد رکھو ایک اپنی زندگی شریف کے مطابق ہو، حلال کماؤ، حرام سے دور رہو، صدق مقال اور صحیح تعلیم زندگی گزارو، کبھی جھوٹ نہ بولو. لعنت اللہ علی الکاذبین، علماء بیٹھے پوچھیے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کیا بولو لعنت ہے موت. اور اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر کیسی بات بولے. زندگی گزرے شریف مطابق اوپر سے نیچے تک. جب ملے سلام کرو، گھر میں جب جاؤ سلام کرو، جب نکلو جب سلام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے. آخری بات ہے، ملک الموت آئے، موسیٰ علیہ السلام نے زور کی تھپڑ مارا. پہلے بھی مارا تھا پھر ان کے، پھر تیسری بھی مارا تھا. یہ لوگ بیٹھ کر اور ملک الموت کے کیوں مارا؟ اللہ سنو ہونا والوں اور کر کے سنو کیوں مارا. انہوں نے سلام نہیں کیا تھا. اور آپ بھی بغیر سلام کرے. حضرت ثانی الجماعت کے مسلمان کا سیوا یہ ہے کہ جب مکان میں داخل ہو سلام کرے اور جب مکان سے نکلے بولو اور انشاءاللہ. آج سے ہم اپنے گھر میں جائیں گے سلام کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ تم نے سلام کی اجازت کیوں نہیں دی، بغیر اجازت کے کیوں داخل کیا. اسی لیے دوسرے سلام کا اب سلام حدیث میں آئے تو سلام ہو گیا. جو بھی مطلب جائے مسلمان کیا جانو یا نہ جانو سلام کر دیا کرو، گھر میں سلام کرو، اپنی زندگی بدلو. انشاءاللہ خدا کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آپ کی زندگی اگر شریعت کے مطابق ہے تو کامیابی اول میں بھی کامیابی، حجر میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. جو لوگ اللہ سے تعلق ہوتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے. بھائی صاحب آپ کو پتہ نہیں بادشاہ کی کوئی حقیقت نہیں اللہ والے کے سامنے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں. 10,000 مہمان شیخ کے کھاتے تھے خانقاہ میں. 10,000 اللہ اور 70,000 کا مجمع ہوتا تھا مجلس میں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ دین آتے تھے. آج لوگ آتے تھے. حضرت تھانوی رحمہ کے ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک تاجر آیا. حضرت نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں کپڑا بیچتا ہوں. کپڑا لا کے دکھاؤ. سنو بہت کام کی بات ہے، یاد رکھنا، ملنے کے لیے آپ کی بات بہت کام کی بات ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لاؤ دکھاؤ کپڑا کیسا ہے. سنو جو بہترین کپڑا تھا کم خواب کا، اعلیٰ درجے کا، وہ کا یہ جگہ. اس نے کہا حضور یہ تو بادشاہ بھی نہیں دے سکا.
یعنی اتنا کم خواب کا کپڑا تھا، وہ بادشاہ نہیں لے سکا۔ حضرت نے کہا چھوڑو، وہ بادشاہ ہے، فقیر ہے، کتنے کا اتنے کا، خادم نے کہا لا کے دے لو پیسے، اور لے لیا۔ درزی کو بلایا، درزی کو دے دیا، 14 دو ہمارا۔ بادشاہ بدخو جب معلوم ہوا بغداد کے کہ جو کپڑا ہم نے لے لیا وہ کتنے لے لیا، گوریا نشین نے، اس کو بڑا غصہ آیا۔ سنو حضرت نے لکھا ہے، بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا جا کے کہو ان سے انہوں نے کیوں خریدا، وہ ہماری توہین کی ہے، ہماری توہین سن لو، توہین ہو رہی ہے، اب آپ سنو۔ فخر و مباحات کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں، بھائی صاحب سن لو۔ حضرت نے لکھا ایک آدمی بہت غریب تھا، اتفاق کی بات ہے اپنی شادی میں کسی کی بہت کھانا کھلایا اور اس مالدار نے کہا اس برادری کے واہ اتنا یہ کھلا میں کھلاؤں گا، حضرت فرماتے ہیں وہ جو کھلا رہا وہ کھانا کھانا حرام ہے۔ فخر و مباحات کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں، بھائی صاحب۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، مجمع تھا، وزیر آیا لیکن وزیر کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے وہ کپڑا کیوں خریدا۔ تھوڑی دیر میں وہ درج آیا، سنا رہا تھا وہ درج آیا، اس نے کہا حضرت جی اتنا کپڑا کم ہے۔ شیخ نے خادم سے کہا وہ ٹکڑا ٹاٹ کپڑا اٹھا کے دے، سبحان اللہ، سن رہے ہو نا، کم خاد کے کپڑے میں کیا لگ رہا، ٹاٹ کا ٹکڑا۔ وہ بات وزیر کو حیران ہو گیا کہ یہاں تو سونا اور مٹی بالکل برابر ہے بھائی صاحب۔ ایسی زندگی تھی ان حضرات کی، یہی زندگی تھی۔ وزیر نے جا کے کہا بادشاہ سلامت خیر مناؤ، اگر شیخ کی پھوک لگ جائے گی تمام ملک ختم ہو جائے گا، وہاں تو سونا اور مٹی برابر ہے، کہاں کم خواب اور کہاں ٹاٹ۔ بھائی صاحب ان لوگوں کی یہ زندگی ہے، ایسی زندگی گزری ہے، مذاق نہیں ہے بھائی صاحب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی زندگی بدلنا چاہیے آپ کے ساتھ۔ ہم جیسے لوگ حاضر ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں تو ہماری درخواست ہے آپ سے، اے اللہ ہم سب کو شریعت حقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، ہر وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنی چاہیے آپس میں، انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے۔ اچھا چلیے دیکھیے ہمارا بھی ذکر ہوتا ہے، میرا اتوار کے دن میرا مستقل مجلس ہوتی ہے، بہت بہت دور سے آدمی آتے ہیں، بنگلور سے بھی، ممبئی سے بھی، اور سے بھی بہت جب پورے میرٹھ دہلی مظفر نگر سہارنپور سے لوگ آتے ہیں مجلس میں، علماء زیادہ آتے ہیں الحمدللہ، اس لیے یہ بھی ذکر صاحب شروع کر دیا میں آپ کا پتہ نہیں میں خیبیہ نہیں مل پائے۔ سب قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں۔ ہاں چلیے میری بھی ادھر کر دوں، برابر لین سے بیٹھو کم پر، اچھے انداز میں تمہارا۔ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ، اخیر میں 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ۔ درمیان میں اللہ کی محبت میں 2-3 شاعری پڑھی جائے، مناجات کے اشعار۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، بغیر مرشد حضرت سید بلال، بغیر مرشد حضرت سید بلال، نور نسبت کر عطا اے ذوالجلال، نور نسبت کر عطا اے ذوالجلال۔ اللہ
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، بفیض صحبت حضرت بلال، بفیض صحبت حضرت بلال، بنوں میں تیرا بندہ دل بدل دے، بفیض صحبت حضرت بلال، بنوں میں تیرا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ، لائٹ شروع کریں حضرت والا دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. عالمین ہم سے گناہگار ہیں اور اقرار مجرم ہے، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، لیکن آج ذات عالی سے ہم امید ہے آپ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہدایت کی توفیق عطا فرما، عمر عبدال کو زنجر کی حفاظ فرما. قرآن اس مجلس کو تمام آخرت تک نصیب فرما دے اور عبدالآباد کا نصیب فرما دے. رب العالمین اس محفل کو قائم دائم رکھ اور لوگوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. عزیزاً مفتی آیات صاحب کی عمر میں ترقی عطا فرما دے اور کامیابی عطا فرما دے اور ان کو زیادہ زیادہ دین متین کی محنت کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہم سب آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، ہم تو داکارے ہیں، ناتوار ہیں. رب العالمین ہم ناتوار کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر طاقت ہے، آپ جو ظاہر کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دے، ایمان کامل عطا فرما دے، دین
چلنے کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین اس مسجد کو قائم فرما، اس کی برکات عطا فرما دے، لوگوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، پورے لوگ دین متین پہ لگ جائیں، اور اے اللہ ہم کرے سے آسانی اور عافیت عطا فرما، رب العالمین آخرت کے فکر نصیب فرما دے، گلے میں جانے کا فکر نصیب فرما دے، ہزاروں من مٹی میں داخل کر کے آ جائیں گے اور کوئی سارے حال نہیں ہوگا، رب العالمین اس مدد فرما دیجیے، نصرت کی دروازے کھول دیجیے، مشکلوں کا آسان فرما، اتنے حاضرین علماء صلاحہ ہیں اور لوگ ہیں، عوام ہیں، اللہ نصرت کو قبول فرما، یہ آنے کو قبول فرما، یہ بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے ذکر کو قبول فرما دے، اے اللہ اس کو سچا پکا مومن بنا دے، ایمان کامل عطا فرما دے، اللہ کا محبوب بندہ بنا دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق عطا فرما دے، عشق رسول عطا فرما دے، حب رسول عطا فرما دے، رب العالمین ہم چاہیں نہ چاہیں، اگر آپ چاہیں جب چبی نوازے ہوتے اے اللہ اس بندے کو قبول فرما دے، اس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء ہیں، حافظ قاری لوگ ہیں، اے اللہ سب کے صدقے میں اس کو قبول فرما دے، اور تا حیات زندگی اس کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس بچے بھی اپنا فرض کرم فرما دے، یا کہ لوگوں میں دل عظمت پیدا فرما دے اور شوق عطا فرما دے، اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرما دے، نوجوانوں کو اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرما دے، ذکر کی حلاوت پیدا فرما دے، ذکر کی توفیق عطا فرما دے، نماز میں روح پیدا فرما دے، رب العالمین جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے، ان کے ذکر کو قبول فرما دے، رب العالمین ہم آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، اے اللہ اس مجلس کو قائم کے جتنے علماء یا تشریف فرمائے، اے اللہ ان سب کو کامیابی نصیب فرما دے، تمام علماء کو دین میں محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو خوب ترقیات سے نوازے، دین دنیا کی دولت سے نوازے، دونوں جہان میں ترقیات سے نوازے، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جو کسی مشکلات میں ہے اللہ کی مشکلوں کو اٹھا دے، جو غیر خانہ کر رہے ہیں تو رہائی کے بعد معاف فرما دے، اے اللہ تمام مجمع کو قبول فرما کر اور کامیابی نصیب فرما دے، تمام دعا کو حضور کے صدقے میں قبول فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہے مسافر کے بعد ہی اذان دی جائے تاکہ اذان کی بھی بے ادبی نہ ہو، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں دوبارہ کہہ دوں حضرت ہماری اس عمر میں تشریف لائے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اور پوری دنیا بھر کی حضرت سفر کرتے ہیں، لیکن اس عمر میں حضرت ہمارے لیے یہاں آئے، ہم سب کے سب بلند آواز ہو کر دل سے حضرت والا سے کہیں جزاک اللہ خیرا، بولے کل حضرت پر گوا میں مڑگاؤں میں صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک بے ہوشی کی کیفیت تھی، اتنے حضرت بیمار ہیں، لیکن مجھ گنہگار کی اصرار پر اور آپ لوگوں کی محبت میں حضرت نے اتنا لمبا سفر کیا۔ آپ سب کے ساتھ حضرت والا کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حضرت والا کی عمر میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، آپ کو لاکھوں کروڑوں جانیں عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کے کام میں، آپ کے کاج میں، اور اسی طرح اللہ پاک آپ کے آل میں، آپ کے علم میں، عمل میں، نور نسبت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ حضرت حضور کے خاندان سے اس کے لیے بالکل بے ادبی نہ ہو، سب دائیں طرف ہو جائیں، ایک ایک کر کے مسافہ کر کے نکلیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ عشاء کی نماز ہوگی، اختیار ہے حضرت کو ہوئے گی، نماز تو ہونی چاہیے، جی نماز مسافر کے بعد ہو جائے گی۔ اچھا نماز کی چلو سب ایک طرف ہو جاؤ، بالکل بھیڑ نہ کرو، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں